اہم مسئلے کی بات کرتے ہیں. ویسے تو مسائل بہت زیادہ ہیں. پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, سیویج کا مسئلہ ہے, ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ. کیا مسائل ہیں جن کی بات کی جائے تو انہی میں سے ایک پانی کا دیرینہ مسئلہ ہے, پرابلم ہے جو کہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے. کراچی میں پانی کی کمی سنگین اس وقت صورتحال اختیار کرنے لگی ہے. متعدد علاقوں میں عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ایم ڈی واٹر بورڈ ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن مسئلہ ہے کیا, اس کی سنگینی کیا ہے, یہ جاننے کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ دیکھیے پہلے آپ. کراچی والے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. مختلف علاقوں میں پانی بحران نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. خواتین, بچے, نوجوان گھریلو ضروریات کے لیے ہاتھوں میں بوتلیں اور کین اٹھا کر گلی محلوں میں پانی کی تلاش میں گھومنے لگے. کراچی کے کئی علاقے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہیں. شہری ٹینکروں کے ذریعے پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں. گھروں میں پانی دستیاب نہیں, لیکن واٹر ہائیڈرنٹ پر پانی کی فراوانی کیسے ہے, یہ $1 ملین سوال ہے. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ قطر کی پانی کی سپلائی لائن تیسری بار ٹوٹ گئی. پائپ لائن ٹوٹنے سے شہر کو 70% پانی کی سپلائی پھر معطل ہو گئی ہے. واٹر بورڈ کے مطابق پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت آج سے شروع کی جائے گی. شہریوں کو یومیہ 65 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے. مرمتی کام کے باعث شہر کو یومیہ 15 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے. مرمتی کام کے باعث لیاری, کلفٹن, گلشن اقبال, جمشید ٹاؤن, اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی معطل رہے گی. ان سارے سوالات کے جوابات ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ سید صلاح الدین احمد صاحب ہیں, ایم ڈی واٹر بورڈ. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. سب سے پہلے تو یہی سوال, 70% پانی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے. یہ جو یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن پھٹی ہے اور تیسری دفعہ یہ پانی کی لائن پھٹی ہے, مرمت کا کام شروع ہو گیا ہے, کب تک مکمل ہو جائے گا, اور کیا یہ بھی کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ دوبارہ نہیں پھٹے گی پانی کی لائن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن K1, K2 اور K3 یہ 3 سسٹم ہیں جو کینجر سے آتے ہیں, جو ان کو مینٹین کر رہا ہے 1958 سے. اور یہ جو پائپ لائن جس کا آپ ابھی تذکرہ کر رہے ہیں, یہ یونیورسٹی روڈ پہ سائفن ہے بیسیکلی, جو کہ 3 پائپ لائنز اکٹھے کراس کرتے ہیں یونیورسٹی روڈ کو ڈائگنلی. اس میں سے ایک پائپ لائن 27 نومبر کو بی آر ٹی کے جو کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں, انہوں نے غفلت برتتے ہوئے پائپ لائن کے اوپر سے اس کو پنچر کیا اور اس کو آر پار کرتے ہوئے اس کے اندر کانکریٹ کی بھی پورنگ کر دی, جس کی وجہ سے اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں 5 دن لگے. اور ان 5 دن کے لیے ہم نے پانی بند کیا, لیکن صرف 70 MGD کے قریب. یہ مناسب بات نہیں ہے کہ 70% پانی کراچی کا ڈسٹرب ہے, ایسا نہیں ہے. 70 MGD پانی ہے جو کہ اس سائفن سے ڈسٹرب ہے, لیکن کیونکہ آپ کا پورا سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے اگر ایک میجر چنک آف واٹر از ناٹ اویلیبل, اس وجہ سے سی او ڈی میں یہ پانی ڈاؤن سٹریم میں سی او ڈی میں جاتا ہے, اور سی او ڈی سے پھر آگے جن علاقوں کا آپ نے تذکرہ کیا, پی سی ایچ ایس, کلفٹن اور صدر کے علاقے, ان یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ابھی جو ہم نے بیسیکلی ترتیب دیا ہے اس پورے پروگرام کو, وہ یہ ہے کہ اگلے 72 گھنٹے میں یہ جو آپ کو ریسنٹ برسٹ نظر آیا ہے, یہ برسٹ ہمیں آبویسلی نظر نہیں آیا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو 2 پائپ ہم نے آلریڈی ریپیئر کیے تھے, وہ ریپیئر ویژول برسٹ کے تھے اور ہم نے ان کو ریپیئر کر کے چلا دیا تھا. جیسے ہی ہم نے دوبارہ اس کو آن کیا ہے اور تھروٹل کیا ہے with 70 MGD, تو پانی کا یہ رساؤ جہاں کہیں پیچھے انہوں نے آلریڈی کانکریٹنگ کی ہوئی تھی اس کو بھی ڈسٹرب کیا تھا. میں ابھی آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے آلٹرنیٹیو انتظامات بھی کیے ہیں. پانی اگر ہم ٹینکروں کے تھرو لوگوں کو گھر پہ نہیں پہنچا پائیں گے تو لوگوں کو پانی کیسے ملے گا, اور ان کو سستا پانی فراہم کرنے کے لیے یہ بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کر دیے گئے ہیں کہ ایک تو ان کا کوٹا بڑھا دیا ہے جنرل پبلک کا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی ملے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کیا ہے کہ پانی کی جو فراوانی ہے ٹینکروں کے تھرو وہ انشور کی جائے. اچھا, یہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. دیکھیں, یہ تو ایک بات ہو گئی لائن کی مرمت کی, اور آپ نے کہا کہ اس پر کام بھی جاری اور ہو بھی گیا کام, لیکن اوور آل ہی کراچی شہر میں تو پانی کا مسئلہ ہے نا اوور دی ایئرز, کب سے ہم دیکھ رہے ہیں. گلستان جوہر کا علاقہ ہے, کرنگی کا علاقہ ہے, لیاری کا علاقہ ہے, نارتھ کراچی کا سارا علاقہ, وہاں تو کئی سالوں تک پانی نہیں آتا ہے. تو اس مسئلے کو, اس کی روٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے
حل نہیں ہوتا یا ہمارے پاس ویسے ہی آلریڈی پیچھے سے شارٹیج ہے پانی کی؟ یہ پرابلم ہے کیا؟ چلیں دیکھیں، اچھا سوال کیا، میں تھوڑا سا بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کراچی میں لاسٹ بلک واٹر سپلائی کا پروجیکٹ 2006 میں ہوا ہے، جس کو ہم K3 کہتے ہیں. کراچی کی آبادی 1998 میں سینسس کے تھرو 10.7 ملین تھی. آج جو سینسس 2023-24 کے تحت ہم آبادی کو رکھتے ہیں وہ 20.3 رکھ رہے ہیں، یعنی آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے پاپولیشن. تو کیا ہم نے 2003 سے آنورڈز اپنا کوئی نیا پانی ایڈ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بلک واٹر سپلائی کے پروجیکٹس ہمیں کنٹینیوسلی ایڈ کرنے ہیں. اسی سلسلے میں K4 کا جو پروجیکٹ ہے وہ آج تقریباً 54% کمپلیٹ ہو چکا ہے، جبکہ اس میں بھی 4 کمپوننٹ ہیں جس کو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو اب جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت کراچی کے اندر پانی لانا، جو ہم 70 سال میں پانی لے کر آئے ہیں 520 MGD کینجر سے، اس کا آدھا پانی ان 4 سالوں کے اندر لایا جا رہا ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ آپ نے کہا 54% ہو گیا ہے، ممکنہ ٹینٹیٹیو ڈیڈ لائن اس کی کیا ہے؟ جی کوشش اس کی یہ ہے کہ اس کو اگلے 1.5 سال تک کمپلیٹ کر لیا جائے، لیکن ظاہر ہے یہ تمام ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے، جس میں فنڈنگ بھی ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو وابڈا کو تقریباً 80 ارب روپے جو ہیں وہ فراہم کرنے ہیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے، جو ابھی 3 دن پہلے بھی آپ نے اس کی خبر سنی ہوگی کہ ورلڈ بینک نے $240 ملین کی جو ہے وہ لون کی اپروول کر دی ہے، وہ اور ساتھ یہ والا جو فنڈنگ ہے یہ مل کے کراچی کے لیے K4 کو انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل کی طرف لے کے جائیں گے. ایک اور چیز بتائیے گا، شہریوں کی آپ بیتی بھی ہے، یعنی ان کا ایکسپیرینس بھی ہے یہ، اور پرسیپشن بھی ہے بڑا مضبوط یہ ہے کہ واٹر ٹینکر کو آپ کال کریں تو وہ آپ کو فوراً سپلائی کر دیتا، آپ ایک کال کریں پانی آ جاتا ہے. وہاں کبھی شارٹیج کا ایکسکیوز نہیں دیا جاتا، اور پیسے دیں آپ اس کو، ٹینکر کے ذریعے پانی بھروا لیں. وہاں پانی اویلیبل ہوتا ہے، لائن میں پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں، احتجاج کرنا پڑتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں جس کو سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے سوئی سدرن گیس کمپنی نے بھی کہا کہ جی ہم آپ کو 24/7 گیس نہیں پرووائڈ کر سکتے. اس کی 2 ریزنز ہیں. نمبر 1 اویلیبلٹی آف گیس، نمبر 2 ڈسٹریبیوشن کے چیلنجز. اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے اس کو ایک کنٹینر میں جو بھی سلنڈر ہے اس میں لے لیں. یہ سلنڈر کا کردار ویکٹر کا وہی ہے جو اس وقت جو ایک ٹینکر کا کردار ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر مجھے پانی کی اویلیبلٹی اویلیبل ہو تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس ٹینکر کی مینس کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے. جیسے ہی ہمیں پانی کی اویلیبلٹی ہو جائے گی، ہماری پانی کی آپ مجھے بتائیں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کام کر رہے ہیں ابھی شہر میں کہیں؟ آپ کے علم میں ہے یہ؟ دیکھیے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا جو سٹرکچر ہے اس کو بالکل مسمار کر دیا گیا ہے، لیکن جو ہماری لائنیں جا رہی ہیں واٹر ٹرنک مینز، ان کو کہیں نہ کہیں، کیونکہ بہت ساری واٹر ٹرنک مینز ہماری ان جگہوں سے جا رہی ہیں جہاں لوگوں نے، آبادیوں نے اس کے اوپر گھر بنا لیے ہیں، ان گھروں میں وہ اس کو پنچر کر کے کہیں نہ کہیں سے پانی نکال لیتے ہیں. کل بھی میں احسن آباد کے جمالی پل کے پاس موجود تھا رات کو، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سکاورنگ وال جو ہمارا ڈرینیج کے لیے یوز ہوتا ہے، ادھر سے کچھ سوزوکیاں بھرنا شروع ہو گئیں. اس کو امیڈیٹلی کیپچر کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم نہیں، سوزوکیاں نہیں ہیں، بڑے بڑے ٹینکرز ہیں سر، بڑے بڑے ٹینکرز ہیں، 4-4 5-5 6-6 8-8 ہزار، جتنی جس کی مجبوری ہے وہ دیکھتے ہوئے پیسے چارج کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی علم ہوگا یقیناً ان باتوں کا. دیکھیے میں ٹینکروں کے اوپر بھی آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیے جب ہم اس مینجمنٹ نے چارج سنبھالا تو 5500 ٹینکرز کراچی کے اندر چل رہے تھے، لیکن کوئی بھی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ساتھ ریگولیٹری رجیم میں ہمارے ساتھ رجسٹر نہیں تھا. رجسٹر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کانٹریکٹر آ گیا اس نے کہا جی میرے پاس 60 ٹینکرز ہیں، اس طرح نہیں. اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ اس میں ٹریکر لگا ہوا ہے، اس میں QR کوڈ لگا ہوا ہے، الیکٹرانک ریسیٹ ہے. ہم یہ 100% انشور کر رہے ہیں کہ 3600 ٹینکر جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی لیگل ہائیڈرنٹ سے نکل رہے ہیں وہ ٹریکیبل ہیں اور کنٹرول. اور آپ جو شہریوں کو پانی ٹینکر کے ذریعے سپلائی کر رہے ہیں اس کا رسپانس ٹائم کیا ہے؟ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کے لیے بھی ضرورت اسی امر کی تھی کہ ہم ایک طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس ٹینکر سسٹم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ہم ان کو کنٹرول طریقے سے چلائیں. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو تقریباً
48 سے 72 گھنٹے کے درمیان پانی پرووائڈ کریں. میں نے ابھی اس وقت جنرل پبلک سروس کا کوٹا بھی 6 لاکھ گیلن سے بڑھا کے 8 لاکھ گیلن کر دیا ہے, جس کا مطلب ہے 5.6 ملین گیلن پانی ڈیلی کنٹرول. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. آگے بھی پانی کا مسئلہ اس سے متعلق آپ کو ضرور ہم زحمت دیں گے اور اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ سید صلاح الدین احمد صاحب, ایم ڈی واٹر بورڈ ہمارے ساتھ ہیں اور بتا رہے تھے کہ وہ اصلاحات تو کر رہے ہیں, بہت حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچیو بھی کر لیا ہے. K4 کا منصوبہ بھی جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا.